اگر قلب انسانی میں صفا پائی جاتی ہو تو جواب انسان خود معین کرے. تو کیا کہا اللہ نے؟ ایک ہے راستہ دکھانے والا حق کا، اما لا یہدی، دوسرا ہے جو بغیر ہدایت کے ہدایت کی راہ پر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے نا. تاریخ اسلام کو اگر پھیلائیں تو ہزاروں صفحات، ہزاروں چیپٹر، اردو میں، عربی میں، انگلش میں، فارسی میں، نہ معلوم کتنی زبانوں میں اسلام کی ہسٹری لکھی جا چکی ہے، لکھی جا رہی ہے اور لکھی جاتی رہے گی. ہے نا. آپ بھی پڑھتے ہیں تاریخ اسلام پر، میں بھی پڑھتا ہوں. جو عربی والا ہے وہ عربی میں پڑھتا ہے، جو اردو سمجھتا ہے اردو میں پڑھتا ہے، جو انگلش والا انگلش میں پڑھتا ہے. تو اگر اسلام کی تاریخ کو پھیلائیں تو سینکڑوں ہزاروں کتابوں پر یہ تاریخ پھیل جائے. اور اگر اسلام کی تاریخ کو سمیٹیں تو دو جملے، ایک طرف راستہ دکھانے والے، دوسری طرف محتاج ہدایت. پھیلائیں تو سینکڑوں کتابیں، ہزاروں کتابیں مل جائیں گی، اور سمیٹیں تو ایک طرف ہر دور میں راستہ دکھانے والا گروہ اور دوسری طرف راستے کا محتاج. فقط راستے کا محتاج نہیں ہے، اپنے رزق کا محتاج، سانس کی آمد و رفت کا محتاج، زندگی کا محتاج، اولاد کا محتاج، بیٹوں کا محتاج، بیٹیوں کا محتاج، روٹیوں کا محتاج. تو علی بانو ایک طرف روٹیوں کے محتاج ہیں اور دوسری طرف روٹیاں بانٹنے والے ہیں. مولا بات رکھے. ایک طرف روٹیوں کے محتاج، دوسری طرف روٹیاں بانٹنے والے. ٹھیک ہے نا. اچھا، تو اب ہر نبی اپنے زمانے کا ہادی الی الحق بن کر آیا. ہر نبی یعنی یہدی الی الحق. اب جب سے تاریخ اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی اندیت میں سوائے اسلام کے اور کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو آدم علیہ السلام آئے اسلام لے کر، نوح آئے اسلام لے کر. تو ہر نبی آیا اپنے زمانے کا ہادی الی الحق بن کر، یعنی حق کا راستہ دکھانے والا. ٹھیک ہے. اب ذرا سا سننے والوں کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرنا ہے، اور وہ مقام توحید پر. اور وہ جملہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن مجید میں انبیاء کی تاریخ بھی ہے، قصے بھی ہیں، عقائد بھی ہیں، اصول دین بھی ہے، فروع دین بھی ہے. نماز کا بھی ذکر، روزے کا بھی ذکر ہے. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو اور مشرک مت بنو. قرآن بول رہا ہے، اللہ بول رہا ہے. آتوا الزکاۃ، زکات دو. تو نماز کا بھی ذکر ہے، حج کا بھی ذکر ہے. لیکن جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، دیکھیں دیگر ادیان میں، دنیا کے نظام میں اور الہی نظام میں فرق کیا ہے. دراصل میں جملے کو وضاحت چاہ رہا ہوں جملے کی، تاکہ مقام توحید پر جملہ ہدیہ ہو جائے. دیکھیں پچھلی تاریخوں میں دیگر ادیان میں دنیا والوں نے جو اپنے اپنے خداؤں کو مانا، اس کی بنیاد کیا تھی، اس کی بیس کیا تھی، اس کی اساس کیا تھی. اور اسلام جو خدا کو منوا رہا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب بجلی کڑکی، انسان کو خوف آیا، انسان نے بجلی کی پوجا شروع کر دی. زمین ہلی، زمین میں زلزلہ آیا، انسان نے زمین کی پوجا شروع کر دی. ٹھیک ہے. سانپ نے کاٹ لیا، انسان کو خوف محسوس ہوا، سانپ کی پوجا شروع ہو گئی. شیر پوجے گئے، جانور پوجے گئے. یہ تو تاریخ بتلا رہی، تاریخ ادیان و مذاہب بتلا رہے. ٹھیک ہے نا. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں میں، زلزلہ آیا، خوف آیا، سورج و چاند کو گرہن لگا، انسان نے کہا سورج و چاند جلال میں آ گئے، ہے نا، پرستش شروع کر دی. تو دنیا کے دیگر ادیان میں جو اللہ کو مانا گیا وہ خوف کی بنیاد پر. ٹھیک ہے نا. اور اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے سورہ یاسین. اب فرق دیکھیں اسلام کے نظریے کا اور دیگر ادیان کا. دنیا نے جو خدا کو مانا وہ ڈر کی بنیاد پر، خوف کی بنیاد پر، حزن کی بنیاد پر. اور اللہ کہتا ہے اپنے نبی سے، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. رسول ہم نے تمہیں بھیجا ہے تاکہ تم ڈراؤ، انہیں ڈراؤ جو ذکر کا اتباع کرتے ہیں. توجہ فرمائے رسول. سورہ یاسین قلب قرآن ہے. انما فیصلہ ہو رہا ہے کہ دیگر ادیان میں اور اسلام کے نظریے اور فرق کیا ہے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن. رسول ہم نے تمہیں بھیجا، تم ڈراؤ. کس کو ڈراؤ؟ جو ذکر کا اتباع کرے. پھر کسی مقام پہ کہا انما انت منذر. میرا ساتھ دیتے رہے گا صاحبان فکر بیٹھے ہوئے، کوئی پیغام لینا ہے مقام توحید سے انشاءاللہ جانا نبوت تک. انما انت منذر ولکل قوم ہاد. رسول ہم نے تمہیں منذر بنایا. منذر کے معنی ڈرانے والا، انذار کرنے والا، خوف دلانے والا، ہے نا. تمہارا کام ہے رسول ڈرانا. پھر کسی مقام پہ کہا، کیا کہا اللہ نے؟ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. اللہ کہتا ہے ہم نے رسولوں کو بھیجا اور حکم دیا کہ جاؤ جا کے لوگوں کو بشارت بھی دو، انسانوں کو ڈراؤ بھی، ہے نا. تو نبیوں کا کام ہے انسانوں کو بشارت بھی دینا، انسانوں کو ڈرانا بھی. ڈرانے کا طریقہ کیا ہو؟ تازیانہ اٹھا کے ڈرائے، تلوار کے ذریعے ڈرائے نہیں، لوگوں کے دل میں خدا کی معرفت پیدا کرو. سلامت مولا بات ہے کہ صاحبان فکر بیٹھے، جملہ ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ نوجوان بھی ہے، میرے بزرگ بھی ہے نا. کیا ڈنڈا اٹھا کے، کیا تازیانہ اٹھا کر لوگوں کو ڈرایا جائے؟ کہا نہیں، لوگوں کے دل میں معرفت خدا پیدا کرو. اگر معرفت آ گئی تو خوف خود بخود آئے گا. تو اب فرق سمجھ میں آ گیا. دنیا کے دیگر ادیان میں اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ دنیا والے
ڈرا کے منواتے ہیں اور اسلام منوا کے ڈراتا ہے. بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد. منوا کے ڈراتا, ڈرا کے منواتا. اس سے بھی ذرا بلند صلوات مل کے محمد والے محمد پر صلی اللہ محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے. دیکھیں میں توحید پڑھ رہا ہوں اور میں بار بار پنجاب کے مختلف شہروں میں جملہ کہتا ہوں کہ میں توحید پڑھ رہا ہوں علی والوں کے سامنے. کیوں پڑھ رہا ہوں توحید علی والوں کے سامنے؟ اس لیے کہ میرے مولا علی کا لقب ہے امام الموحدین, توحید پرستوں کا امام. صاحبان فکر نقطہ سنج افراد ارباب سخن میرے سامنے بیٹھے ہوئے, علی والے بیٹھے ہوئے ہیں, اور علی والے جانتے ہیں امام الموحدین کے ماننے والے, مولا موحدین کے ماننے والے, توحید پرستوں کا امام, توحید پرستوں کا مولا, یہ علی. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب ہر ابھی تمہید میری ختم نہیں ہوئی ہے, ہر نبی آیا اپنے زمانے کا حق کا راستہ دکھانے والا. ٹھیک ہے نا. تب نبیوں کا ذکر بھی ہے, نبیوں کے نام سے سورہ بھی ہے, سورہ نوح بھی ہے, سورہ ابراہیم بھی ہے. ٹھیک ہے نا. میں سورہ مریم 19واں سورہ اس کی آیت پڑھ رہا ہوں, اور دیکھیں کس شان سے, دیکھیں ہر نبی جو ہدایت کرتا ہے نا, اللہ نے 28-29 نبیوں کا قرآن میں ذکر کیا. اب میں 1-2 نبیوں کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ مقام توحید سے ہم مقام نبوت سے منتصل ہو جائیں. میرا ساتھ دیتے رہیے گا. ٹھیک ہے نا. سورہ مریم 19واں سورہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرہ فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا. 3-4 آیتیں شروع کی, سب کا ترجمہ نہیں کروں گا. حضرت زکریا نبی ہے اور قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے, اور ان کا ذکر کس انداز سے کیا ہے؟ وہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے. کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ کہہ رہے پروردگار انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. کہہ رہے پروردگار میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے سر کے بال سفید ہیں, میری ہڈیاں کمزور ہیں. سورہ مریم کی آیت کو عام فہم ترجمہ کر رہا ہوں, ہے نا. تو کیا کر دے یہ سننے والا میں تمہیں بیٹھا ہے, چاہ رہا ہوں انشاءاللہ مولا کے صدقے میں یہ نقطہ, یہ نتیجہ, یہ قرآن کا ایک تحفہ لے کے اٹھے انشاءاللہ, اور مل کے فیصلہ کرنا ہے. پروردگار میں بوڑھا ہوں, میرے بال سفید, میری ہڈیاں کمزور, انی وہن العظم منی, میری ہڈیاں کمزور ہو گئی. تو کیا کر دے پروردگار, مجھے اپنے پاس سے ایک بیٹا دے دے. سلامت مولا بات. دیکھیں میں نہیں کہہ رہا ہوں, مفسر نے جب اس آیت کو ڈسکس کیا, توجہ جو سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی پیغام, میرا مقصد ہے کوئی مولا کے صدقے میں آپ کوئی پیغام لے کے اٹھیں انشاءاللہ, ہم کوئی پیغام قرآن مجید کا لے کے اٹھیں. مفسر نے جب اس آیت کو ڈسکس کیا تو کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ زکریا نے وراثت کا ذکر کیا تھا, اس آیت کے اندر وراثت کا ذکر کیا تھا. لیکن اب مفسر نے فٹ نوٹ لگایا, توجہ سننے والوں کی, مفسر نے فٹ نوٹ لگایا کہ جناب زکریا نے جو ذکر کیا تھا, جو بیٹا مانگا تھا, جو وارث مانگا تھا, تو زکریا کوئی بہت پیسے والے, سرمایہ دار, دولت مند, رئیس, سخی نہیں تھے, بہت بڑے سرمایہ دار نہیں تھے, پیسے والے, بینک بیلنس کروڑوں اربوں خربوں, کہ انہیں اپنے مال کے لٹ جانے کا خطرہ تھا. یہ وہ بول رہے ہیں مفسر, میں نہیں بول رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اچھا تو بھائی پھر کیا ہوا, کیا نکلا؟ مفسر کہتا ہے کہ زکریا کو خطرہ تھا کہ کہیں دین نہ لٹ جائے. میرا ساتھ دیے گا ذرا سی باری بات ہے, کہیں دین نہ لٹ جائے, کہیں شریعت برباد نہ ہو جائے, کہیں کتاب پامال نہ ہو جائے, کہیں خدا کے احکام پامال نہ ہو جائے, ہے نا. اس لیے ان کو خطرہ تھا, مال کا نہیں, دولت کا نہیں, پیسوں کا نہیں, ہے نا, دنیا کا نہیں, دین کا خطرہ تھا. اس لیے انہوں نے اپنے لیے ایک بیٹا مانگ لیا. اب میں پوچھ رہا ہوں سننے والوں سے, بیدار سننے والے بیٹھے ہوئے, قرآن مجید تو ابھی کہیں لا کے آپ کھول سکتے ہیں اور سورہ مریم دیکھ بھی سکتے ہیں. بھائی مفسر کہتا ہے کہ بیٹا مانگا, اور یہ جو مانگا ہے بیٹا, یہ مال کے لیے نہیں مانگا, مال تو تھا ہی ان کے پاس اتنا زیادہ, دین کا خطرہ تھا, شر کا خطرہ تھا. اب مجھے بتائیں کہ جناب آیت کے اندر یہ کہا ہے کہ فہب لی من لدنک ولدا, پروردگار مجھے اپنے پاس سے ایک ولد, بیٹا دے دے. صاحبان فکر بیٹھے ہوئے, اردو میں بھی نظم کرتے ہیں نا, ولد تو عام اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. کہاں لکھا قرآن مجید کے اندر اس آیت کو جو کرنا جتنا مجمع کے بیٹھا ہوا ہے کہ فہب لی من لدنک ولدا, پروردگار میں کمزور ہوں, ہے نا, بڑھاپا آ گیا ہے, بال سفید ہو گئے, اپنے پاس سے مجھے ولد دے دے, ابن دے دے, بیٹا دے دے. بیٹا نہیں مانگا, زکریا نے کیا کہا, فہب لی من لدنک ولیا, پروردگار مجھے اپنے پاس سے ایک ایسا ولی دے دے جو دین کو بچائے. جانتے تھے کہ ہر بیٹا دین نہیں بچاتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سلامت ہے.
زکریا کو پتا تھا میرا جملہ ظاہر ہونے پائے، اتنی محنت کی آپ نے میرے ساتھ، جملہ ظاہر نہیں ہوگا. زکریا کو پتا تھا کہ ہر بیٹا دین نہیں بچاتا، تو ولد نہیں کہا، کیا کہا؟ فہب لی من لدنک ولیہ، پروردگار مجھے اپنے پاس سے، اپنی اندیت سے، اپنے خزانے سے ایک ولی دے دے. اور ولی کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. زکریا کو پتا تھا کہ کچھ خود ساختہ ولی ہوتے ہیں، کچھ خدا ساختہ ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت مولا بات ہے. زکریا نبی ہے، ان کو پتا تھا کہ بھائی ولیوں کی دو قسمیں، کچھ کو بندے بنائے، کچھ کو اللہ بنائے. اس لیے دعا میں اضافہ کر دیا، پروردگار ولی تو دے لیکن وجعل ہو رب رضیہ، ایسا ولی دے جو تیرا پسندیدہ ہو. میرے پیچھے والے ملنی والے میرے ساتھ نہیں، ایسا ولی دے جو تیرا پسندیدہ ہو. عربی میں علی والو، نبی والو، قرآن والو، اللہ والو، پسندیدہ کے لیے دو لفظ ہیں. عربی میں پسندیدہ کے دو لفظ ہیں، ایک ہے رضی، رضی کے معنی پسندیدہ، اور دوسرا ہے مرتضی، مرتضی کے معنی پسندیدہ. تو میرا کہنے کا دل چاہ رہا ہے کہ جو زکریا کے گھر میں زکریا کا وارث بن کر آئے اسے ولی مرتضی کہتے ہیں، اور جو خدا کے گھر میں محمد کا وارث بن کر آئے اسے علی مرتضی کہتے ہیں. اسے علی مرتضی. سلامت رہے، مولا بات رکھے. جو ہے ماشاءاللہ، سلامت رہے. صلی علی محمد و علی محمد. اکبر، مل کے بولے، مل کے ساتھ. اکبر، ماشاءاللہ. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ. اتنی ہی بلند صلوات محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم. دیکھیں نقطہ سنجا افراد بیٹھے ہوئے اور باب سخن بیٹھے ہوئے ہیں نا، لیکن آپ کی داد و تحسین، آپ کے نعرے لگانا، آپ کا خوش ہونا مجھے مجبور کرا ہے جملہ کہنے پر کہ دیکھیں یہ علی کے فضائل پر خوش ہونا ہے نا، یہ آپ کی بھی مجبوری ہے، میری مجبوری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شاعر نے صحیح کہا کہ جو بات حق ہے اس کی نفی کر نہیں سکتا، مولا کے فضائل میں کمی کر نہیں سکتا. ارے اس کے لیے پاکیزگی خون ہے لازم، بد نسل کبھی ذکر علی کر. مولا باغ کی سلامت ہے، بد نسل سلامت ہے. سلامت رہے. یا علی تو تھوڑی سی گفتگو قرآن مجید کی روشنی میں ہوگی اور وراثت کے اوپر ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. اور آپ کی سماعتوں کو میں محتاج رہوں گا ان سارے جملوں کے اوپر ہے نا. لفظوں سے ملاتے ہوئے چلیں انشاءاللہ، مل کر ہمیں کچھ پیغام لے رہے ہیں قرآن مجید سے. اور جو موضوع چھیڑا ہوا میں نے، اب میں توحید سے آ گیا ہوں نبوت تک، اور نبوت سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم آ گئے، امامت کی سرحدوں سے قریب ہو گئے. لیکن اب پھر جا رہا ہوں اسی جملے کی طرف. کیا کہا زکریا نے؟ کاف ہا یا عین صاد کی طرح مجمع بیدار سے بیٹھا ہے. مولا آپ کی سماعتوں کو نظر بد سے بچائے. ذکر رحمت ربک عبد زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت مواليا من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. ٹھیک ہے، زکریا کو خوف تھا. مفسر کہہ رہا ہے، اب توجہ کریے گا ذرا، کوئی پیغام نکالنا ہے اسے. زکریا کو خوف تھا، وارث تو مانگا ہے نا، لیکن مفسر نے فٹ نوٹ لگایا کہ جناب یہاں پر مال کی وراثت نہیں ہے. خوف تھا کتاب کا، خوف تھا شریعت کا، خوف تھا احکام کا، خوف تھا دین کا ہے نا. پیسے کا چکر نہیں تھا کہ سرمایہ دار تھے پیسہ سے لوٹ جائے گا، نہیں. حالانکہ آپ یقین جانیں، آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، آپ کو صاحبان فہم ہے. آیت میں کوئی مینشن نہیں ہے، کوئی تقسیم نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے. آیت میں تو فقط یہ ہے یرثنی و یرث من آل یعقوب. وہ جو مانگا ہے وہ میرا کیا ہو؟ وارث ہو. سارے آل یعقوب کیا ہو؟ وارث ہو. اب اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ مال کا ہو یا اس کا نہیں ہو، یا گھر کا ہو یا کتاب کا ہو یا دین کا، کچھ نہیں ہے نا. لیکن مان لے تھوڑی دیر کے لیے مفسر کی بات کو کہ مفسر نے جو کہا تھا کہ جناب یہاں مراد یہ ہے مال کی وراثت نہیں ہے، دین کی وراثت ہے. تو اب مجھے جملہ کہنے دیں. وراثت کی دو قسمیں، ایک ہے مادی وراثت، دوسری ہے مانوی وراثت. خدا آپ کے پاکیزہ ذہنوں کو میرے ساتھ رکھے انشاءاللہ، تاکہ ایک پیغام یہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا.
بڑی آسان سی بات ہے. وراثت کی دو قسمیں, ایک ہے مادی وراثت, ایک ہے مانوی وراثت. زکریا نے جب ولی مانگا تو مفسر نے نوٹ لگایا کہ جناب یہاں مراد مادی نہیں, مال کی نہیں, مانوی وراثت ہے, دین کی ہے, شریعت کی ہے. دین شریعت مادی ہے نا, مادی تو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. مان لے تھوڑی دیر کے لیے کہ جناب دین کی وراثت نہیں, دین کی وراثت تھی زکریا نے جو مانگا تھا, ٹھیک ہے نا. لیکن مجھے بتائیں, صاحبان فکر بیٹھے ہیں, مجلسیں سنتے ہیں, میرے بزرگ بھی ہیں, اس میں خرد بھی ہیں, کیا فقط زکریا ہی نے وارث مانگا؟ کیا فقط زکریا ہی کی وراثت کا ذکر قرآن میں ہے؟ نہیں, قرآن میں اللہ نے اور نبیوں کو ذکر کیا. سلیمان کتنے بڑے نبی ہیں, ہے نا. اب پوچھیں قرآن مجید سے کہ سلیمان کے لیے کیا کہا؟ وارثہ سلیمان و داؤد. سلیمان داؤد کے وارث ہوئے, وہ باپ یہ بیٹے, ہے نا. تو قرآن نے بتا دیا کہ زکریا نبی وارث مانگا اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. اب یہ وراثت کیا ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن سلیمان کی دعا نے, بات رکھے آپ کے ہاتھوں کو, آپ کے ہاتھوں کو, سلیمان کی دعا نے بتلا دیا کہ یہ وراثت ہے کیا. توجہ آخری آدمی تک کہ فیصلہ ہو جائے. حبلی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی. سلیمان نے کہا پروردگار مجھے ایک ملک عطا کر دے. لا ينبغي لأحد من بعدی. توجہ ذرا باریک بات ہے, لیکن انشاءاللہ اتنی آپ نے میرے ساتھ محنت کی ہے, رائے گا میں جانے پہ جملہ پوری طاقت لگاؤں گا میں انشاءاللہ, اور جتنا مجھے بیٹھا ہوا پیچھے تک جملہ لے کے اٹھے گا اور سنائے زمانے کو کہ قرآن بول کیا رہا ہے. حبلی ملکن, وہ حبلی وہاں جو کہا تھا ملت ان کا ولیہ, وہی حبلی آیا یہاں پر, یعنی مجھے بخش دے, مجھے عطا کر دے, مجھے دے دے, ہے نا. کیا دے دے پروردگار؟ ملک دے دے. ملک دین و شریعت کا نام نہیں ہے, ملک کتاب کا نام نہیں ہے. سلامت رہے, مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. جتنے دائمہ بیٹھے گا میرا ساتھ رہیے گا, پیچھے والے بول رہے ہیں مثال چلے بھائی. ملک کیا مطلب؟ ملک یعنی حکومت, ملک یعنی کرسی, ملک یعنی اقتدار, ملک یعنی دنیا, ملک یعنی مادیت, ملک یعنی مال. ملک کتاب تو نہیں ہے, ملک دین تو نہیں ہے, ملک شریعت تو نہیں ہے. تو ہمیں پتہ چل گیا علی والوں, کیا پتہ چل گیا کہ زکریا کی وراثت مانوی تھی, دین کی وراثت مفسر نے کہہ دیا, ہے نا. سلیمان کی دعا نے بتایا کہ یہ وراثت مادی ہے, مانوی نہیں ہے, ہے نا. مادی وراثت ایک, مانوی وراثت دو. زکریا کے وراثت مانوی تھی, سلیمان کی وراثت مادی تھی. خدا نے دونوں وراثتوں کا قرآن میں ذکر کر کے بتلا دیا کہ جب محمد کی وراثت کا مسئلہ آئے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سلامت ہے, مولا آباد رکھے. پیچھے یہ اب تک جو نہیں بولے میں کہتا ہے, خدا نے دونوں وراثتوں کا قرآن میں ذکر کر کے بتلا دیا کہ اگر نبی کی وراثت کا مسئلہ آئے تو نہ مادی کا انکار کرنا, نہ مانوی کرنا. سلیمان کی وراثت مادی ہے, زکریا کی وراثت مانوی ہے, ہے نا. اب سمجھ میں آیا علی والوں, نبی والوں, کہ میری شہزادی نے اپنا حق مانگنے کے لیے یہ دونوں آیتیں کیوں پڑھی. سلامت ہے میرے پیچھے والے, میرا ساتھی کے ساتھ آ جائے. اب سمجھ میں آیا کہ میری شہزادی نے اپنے حق ماننے کے لیے, اپنے حق بتانے کے لیے یہ دونوں, علی والوں جملہ لے کے اٹھنا, یہ دونوں آیتیں کیوں پڑھی. سلیمان کی وراثت کا بھی ذکر کیا, زکریا کی وراثت کا بھی ذکر کیا. زکریا کی وراثت مانوی ہے, سلیمان کی وراثت مادی ہے. شہزادی نے دونوں آیتیں پڑھ کے بتا دیا کہ بھائی مسئلہ ایک وراثت کا نہیں ہے, دو وراثتوں کا ہے. شہزادی جاگیر کی وارث ہے, خلیفہ نہیں بن سکتی. علی کا خلافت ہے, جاگیر نہیں ہے. فدق ہے مادی وراثت, خلافت ہے مانوی وراثت. دونوں آیتیں پڑھ کے بتا دیا کہ فدق بھی ہمارا حق ہے, خلافت بھی ہمارا. سلامت سلامت ہے, بولے سلامت ہے, بولے وراثت ہے. مل کے سارے اتنی ہی بلند صلوات محمد والے محمد پر. تھک تو نہیں گئے حضرات؟ سلامت ہے. آپ بول رہے تو میرا بولنے کا دل چاہ رہا ہے. اور ایک جملہ اور کہہ دوں, یہ بولتے مجمع کے سامنے کہ دیکھیں یہ جو بولنا ہے یہ بھی آپ کی مجبوری ہے نا. بولنا آپ کی مجبوری ہے, میری مجبوری ہے. کیوں مجبوری ہے یہ بولنا؟ اس لیے کہ ہم فقط خاموش کے ماننے والے تو ہیں نہیں, ہم دونوں کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب
وراثت کا ذکر آیا ہوا ہے تو اب پھر ایک جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے میرا. دیکھیں کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی مشکل آتی ہے, ہم علی والوں کا شیوا کیا ہے؟ میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا, کوئی پریشانی کا کوئی بات نہیں, علی وارث ہے. ہاں سلامت رہے مولا. پیچھے والے میرا ساتھ دے رہا تھا, یہ ہے نا نہ ہو تو ٹوک دے مجھے. میں نے کہا کوئی پریشانی نظر آ رہی ہے, کوئی پریشان لگ رہی ہے چہرے پہ, متفق کہ کوئی بات نہیں ہوا کر علی وارث ہے. ان سے پوچھا کہ کوئی بات نہیں علی وارث. ان سے پوچھا کہ کیا ہوا, کہ کوئی بات نہیں علی وارث. بچے سے پوچھا کہ علی وارث, جوان سے پوچھا کہ علی وارث, بوڑھے سے پوچھا کہ علی وارث, عالم سے پوچھا علی وارث, عام عوام سے پوچھا علی وارث. ٹھیک ہے نا, تو علی آپ کا بھی وارث, علی میرا بھی وارث, علی منبر کا وارث, علی زمین کا وارث, علی آسمان کا وارث, علی انبیاء کا وارث, علی موضوع کا وارث. لیکن آج سلامت ہے یہ اتحاد, آج علی میرا بھی وارث, علی آپ کا وارث, علی مجلسوں کا وارث, علی کائنات کا وارث. لیکن آج ذرا قرآن سے پوچھے کہ قرآن اپنا وارث کسے کہتا ہے؟ سلامت ہے میرا ساتھ دینا علی. سلامت ہے مولا آباد رکھے. بڑے مجلسی سامعین, اہل فن, اہل علم میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, نقطہ سمجھ افراد بیٹھے ہوئے, دل چاہ رہا جملہ کہنے کا. اب قرآن سے پوچھے کہ جناب قرآن اپنے وارث کسے کہتا ہے؟ نہ میری بات نہ آپ کی بات, نہ ان کی نہ ان کی, نہ عالم کی نہ جاہل کی, جو قرآن کہتے ہیں اسے مان لو, ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب میں قرآن کی آیت پڑھوں گا اور فیصلہ کن آیت ہے اور آپ کو حوالہ بھی دوں گا, اس لیے میرے سامنے میرے محترم سننے والے بیٹھے ہوئے, ترجمہ نکال لیں, حوالہ دوں گا آپ کو, جا کے چیک کر لیں. پوری ذمہ داری سے منبر پہ بیٹھ کر پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں. کچھ الفاظ ایسے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب سہیل شاہ صاحب تو ماشاءاللہ لفظوں کو مانتے ہیں, ماشاءاللہ کافی آپ نے سنا اور زبردست کلام کہتے ہیں. اللہ سارے ادبا شعراء کی توفیقات نیک میں عطا فرمائے. لیکن جتنے اہل ادب بیٹھے ہوئے اس میں کہہ رہا ہوں, کچھ الفاظ ہم اور آپ بولتے ہیں روزمرہ, ہے نا, اگر ہم غور کریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ جناب بعض الفاظ کی طاقت یہ ہے کہ لفظ ایک بولا جاتا ہے, دوسرا خود سمجھ میں آتا ہے. سلامت اللہ. آپ کو حق ہے جو پیچھے تک بیٹھا, میں محترم سننے والا بہت طویل گفتگو نہیں کروں گا, لیکن جب موضوع چھڑا ہوا ہے تو قرآن کی قائد کو پھر حل کرنا ہے انشاءاللہ, اس سے نتیجہ نکالنا ہے, ٹھیک ہے نا. بعض الفاظ ایسے ہیں کہ بولے گا ایک اور سننے والا سمجھے گا اس سے دوسرا, یعنی وہ بھی سمجھے گا, دوسرا جو نکل کے آ رہا ہے وہ بھی سمجھے گا. اب میں مثال دے رہا ہوں. میں آپ کے علاقے میں آیا اور جانتے نہیں تھا میں وہاں کے لوگوں کو, راستوں کو. کوئی صاحب جا رہے تھے, یہ منطق کے مباحث ہیں جو حوزہ علمیہ میں ایران عراق میں پڑھائی جاتی ہیں چیزیں, ہے نا, ان کا خلاصہ کر کے آپ کو بیان کر رہا ہوں. کوئی صاحب گزر رہے تھے, اب مجھے پتہ نہیں تھا کون تھا. میں نے کہا بھائی ایک منٹ آپ سے سوال کرنا, آپ نے کہا فرمائیں. میں نے کہا یہ کون صاحب جا رہے ہیں, یہ کون ہے؟ آپ نے ایک لفظ بولا پڑوسی. خدا کرے آپ ذرا میرا ساتھ دے دیں, اگر دل میں اتر جائے تو میرا ساتھ دیں. میں نہیں بول رہا ہوں, قرآن کی آیت پڑھنی سنانی ہے اور آپ کو حوالہ دے رہا ہوں تاکہ آپ جا کے زمانے کو سنائیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. آج مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ کہ قرآن کسے اپنا وارث کہتا ہے. میں نے کہا یہ صاحب جو جا رہے تھے جناب, یہ کون صاحب تھے؟ آپ نے کہا پڑوسی. ایک لفظ بولا آپ نے, کوئی تعریف جملوں کے انبار نہیں لگا دیے کہ جناب یہ ہے اور وہ نہیں, پڑوسی. میں سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی دوسرا ہے جس کا یہ پڑوسی ہے. سلامت رہے. آپ نے بولا نہیں, نہ میں نے آپ سے ڈیمانڈ کی, ہے نا, نہ سامع نے ڈیمانڈ کی, نہ متکلم نے زحمت کی مزید بولنے کی, ہے نا. آپ کی زبان سے جملہ نکلا پڑوسی. میں سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی دوسرا ہے. توجہ نہیں والا میرے سے توجہ رکھے, کوئی نہ کوئی دوسرا ہے جس کا ہی پڑوسی ہے. اسے کیا سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آیا کہ جب بھی لفظ پڑوسی بولا جاتا ہے اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ دوسرا کوئی ہے جس کا یہ پڑوسی ہے. یہ ہو گیا. اب میں نے ایک مثال دی ہے, آپ اس کی سینکڑوں مثال نکال دیں. میں ایک اور مثال دے رہا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. اور ایسے الفاظ کو منطق کے چیپٹر میں, منطق کی اصطلاح میں الفاظ متضایفین کہتے ہیں. اب الفاظ یعنی جو ٹرمنالوجی میں نے استعمال کی اصطلاح کی, اس کو چھوڑ دیں آپ. الفاظ متضایفین یاد ہو یا نہ ہو, یہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں ایسے روزمرہ کی, عربی میں ہو یا اردو میں ہو یا فارسی میں, اس سے بحث نہیں میری, ٹھیک ہے نا. ایک بولنے سے دوسرا خود سمجھ میں آتا ہے. میں معافی چاہتا ہوں سننے والوں سے کہ میں آپ کا اتنا وقت لے رہا ہوں, لیکن میں مجبور ہوں کیونکہ آیت کا فیصلہ سنانا ہے اور صرف ترجمہ کروں گا. یہ جملے جو آپ کے ذہن میں اگر میں نے اتار دیا انشاءاللہ مولا کے صدقے میں, تو نقطہ آپ کے رگوں, آپ محبت والی آپ کے رگوں تو خود پھوٹے گی. آپ نے ایک اور لفظ مجھ سے پوچھا, جناب فلاں صاحب کون ہے؟ فلاں مجھ سے پوچھ دیا یا کسی اور سے پوچھ لیا اپنے دوست سے کہ بھائی وہ کون ہے. اس نے کہا بھائی. ایک لفظ بولا بھائی. میں اور آپ سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی دوسرا ہے. سلامت رہے, سلامت رہے مولا. بولا نہیں آپ نے کہ دو بھائی ہیں یا تین بھائی ہیں یا دو بہنیں, نہیں, ایک لفظ بولا, ایک لفظ, اور دوسرا خود سمجھ میں آ گیا. اب مثالیں دیتے رہو, مثالیں دیتے رہے. کس صاحب نے بولا جناب باپ, ایک لفظ ہے نا باپ, ہے نا. جب باپ بولا اس نے تو ہم سب سمجھ گئے کہ باپ اسے کہتے
بولو تو تھوڑی سمجھ میں آئے. یہ تھی منطق کی بحث. اور اب فقہاء نے لکھا. اب ایک چھوٹا سا فقہی مسئلہ سنیں, بڑا آسان سا فقہی مسئلہ ہے کہ جس آپ کا انتقال ہو گیا, بھائی ہر ایک کو جانا ہے دنیا نا, انتقال ہو گیا, میں جا رہا ہوں آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا ہے اس آیت کو سنا کر. جس آپ کا انتقال ہو گیا تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, بیچارے خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ چلے گئے. اب جب اعلان ہوا کہ جناب فلاں جگہ پر صاحب کی رسم قلخانی ہے یا مجلس ہے ترہیم کی, ہم سب وہاں پہنچ گئے, سب پہنچ گئے, مجمع لگا ہوا تھا. میں نے کہا بھائی میں تو نہیں جانتا ہوں کون صاحب ہے مرحوم کے بیٹے, آپ لوگ فلاں صاحب ہیں. میں نے کہا ذرا ملوائیں. آپ اٹھ کے گئے, پیچھے والے تھک تو نہیں رہے میرے ساتھ, میں مجبور ہوں, یہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے یہ جملہ مکمل ہو جائے. میں نے کہا جناب ذرا ملوائیں مرحوم کے بیٹے سے. آپ گئے اور جا کر آپ نے کہا یہ فلاں صاحب ہے. میں نے اٹھ کے گلے لگایا, فاتحہ پڑھی. فاتحہ پڑھنے کے بعد میں نے آپ سے پوچھا بھائی یہ کون تھے؟ کہا بتا تو رہا ہوں کہ یہ مرنے والے کے بیٹے تھے. تو میں نے کہا اگر مرنے والے کے بیٹے تھے تو پھر مرنے والے کے وارث بھی ہوئے؟ آپ نے کہا نہیں وارث نہیں ہے. میں نے کہا ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرنے والے کے بیٹے ہیں. آپ نے کہا میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ مرنے والے کا بیٹا ہے لیکن وارث نہیں تھا, وہ جو کرے. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ آپ کہہ رہے بیٹا ہے مرنے والے کا, وارث نہیں ہے. آپ نے کہا دلیل یہ ہے کہ اس مرنے والے نے چھوڑا کیا جس کا یہ وارث بنے. اللہ اکبر اللہ اکبر, سلامت رہے مولا بات رکھے. زیادہ طویل نہیں کرنا بیان کو, مجھے میں نے جتنا مجھ میں بیٹھا ہوا میرا ساجد رہے. میں نے کہا جناب یہ مرنے والے کا وارث, آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا دلیل کیا؟ آپ نے کہا بیٹا, آپ نے کہا بیٹا ہے, بابان کے توہل کہہ رہا بیٹا ہے لیکن مرنے والے کا وارث نہیں ہے. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا اس نے چھوڑا کیا؟ نہ مکان ہے, نہ دکان ہے, نہ کپڑے ہیں, نہ کتابیں ہیں, نہ سواری ہے, نہ اسکوٹر ہے, نہ موٹر سائیکل ہے, نہ کچھ ہے. تو جو چھوڑے گا تو وارث بنے گا نا. تو میں نے کہا میری سمجھ میں آ گیا. آپ نے کہا کیا توجہ نہیں والوں؟ میں نے کہا میری سمجھ میں آ گیا کہ لفظ وارث وہاں آتا ہے جہاں میراث ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سلامت رہے مولا بات رکھے مولا بات رکھے. لفظ فیصلہ ہو رہا ہے قرآن کا آیت کا, جو جہاں بیٹھے میرے ساتھ تھے. لفظ وارث وہاں آتا ہے جہاں میراث ہو. یہ فیصلہ ہو گیا نا. اب اس مسئلے کو الٹ دیں, بالکل الٹ دیں اس مسئلے کو. کیسے الٹے؟ یہ صاحب جو گئے تھے یہ بیچارے خالی ہاتھ آئے, خالی ہاتھ چلے گئے, ہے نا. اب مسئلے کو الٹنے بڑا آسان ہے. ایک صاحب کا انتقال ہو گیا, بڑے پیسے والے, ان کا ایک نہیں دو گھر, ایک نہیں دو گاڑیاں, کپڑے بھی ہیں, کتابیں بھی ہیں, موٹر سائیکل بھی ہیں, سواریاں بھی ہیں, گاڑیاں بھی ہیں, بینک بیلنس بھی ہے, زمینیں بھی ہیں, جائیداد بھی ہے, گھر بھی ہیں, مکان بھی ہے, جاگیر بھی ہے, سب کچھ ہے. لیکن لینے والے جو تین طبقے علماء نے لکھے اس میں فرض کرے کوئی نہیں تھا, نہ بیٹا, نہ بیٹی, نہ بیوی, نہ بھائی, نہ فلاں, نہ باپ, نہ فرض کر لیں تین طبقے ہیں نا وراثت لینے والوں کے, ان میں فرض کر لیں کہ اس آدمی کا کوئی بھی نہیں تھا. اب وہ تو گیا قبر میں, وہ تو گیا قبر میں. میں نے جملہ کر رہا ہوں, یہ فقہی مسئلہ ہے اور اس سے ہمیں قرآن کی اس آیت کو پڑھنا ہے. بس اب میں آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں, طویل نہیں کرنا میں, ٹھیک ہے نا. اب علماء سے پوچھیں بھائی وہ تو گیا قبر میں, یہ مکان تو قبر میں نہیں گیا نا, یہ گاڑی تو نہیں گئی, یہ اس کا پیسہ تو نہیں گیا, ہے نا. اب علماء سے پوچھیں جناب یہ مکان کہاں جائے, یہ پیسہ کہاں جائے, یہ کتابیں کہاں جائیں, یہ سواریاں کہاں جائیں؟ تو علماء نے لکھا کہ یہ مال جائے گا معصوم کے پاس. ساری محنت آپ کے, سلامت ہے مولا آباد رکھے, سلامت رکھے, سلامت. پیچھے میرے ساتھی دیکھنا, علماء نے لکھا فقہی مسئلہ کہ یہ مال جائے گا معصوم کے پاس, یعنی حاکم شاہ کے پاس, معصوم کے سامنے نہیں ہے, ٹھیک ہے, حاکم شاہ کے پاس جائے گا, معصوم کے پاس جائے گا. میں نے کہا جناب یہ سارا مرنے والے کا مال تھا, پیسہ تھا, گاڑی تھی, آپ نے کہا بالکل تھی. تو میں نے کہا یہ ساری کی ساری میراث بن کے کہاں گئی؟ آپ نے کہا خبردار. میں نے کہا کیا ہوا؟ آپ نے کہا یہ مال, آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا مرنے والے کی میراث. آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا کیوں مرنے والے کا مال نہیں ہے؟ آپ نے کہا ہے لیکن اس مال کو میراث نہیں کہیں گے. میں نے کہا پھر مجھے دلیل دے, میراث کیوں نہیں کہیں گے؟ آپ نے کہا وارث کہاں ہے جو میراث بنے. اللہ اکبر اللہ اکبر. علی والوں آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ کر رہا ہوں میں. میں نے کہا جناب کہ مرنے والے کا مال میراث ہے نا, یہ اس کی میراث ہے. آپ نے کہا نہیں مرنے والے کا تو ہے لیکن یہ مال میراث نہیں بنے گا. میں نے کہا اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ نے کہا نہ بیٹا ہے, نہ بیٹی ہے, نہ بیوی ہے, نہ باپ ہے, نہ فلاں ہے, کوئی ہے نہیں. تو میں نے کہا میری سمجھ میں آ گیا کہ لفظ میراث وہاں آتا ہے جہاں وارث ہو. ختم ہو گئی بات, ختم ہو گئی بات. لفظ میراث, علی والوں تھکنا نہیں ہے, لفظ میراث وہاں آتا ہے جہاں, خدا مجھے طاقت دے کہ میں مولا کے صدقے میں یہ پیغام علی والوں کو سنا دوں. لفظ میراث وہاں آتا ہے جہاں وارث ہو, کیونکہ اس کا وارث نہیں تھا اس لیے یہ مال تو ہے لیکن میراث نہیں کہا جائے گا. اب ہمیں فیصلہ مل گیا کہ لفظ میراث جہاں بھی آ جائے سمجھ لو کہ وارث ہے. سورہ فاطر میں اللہ کہتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو میراث میں دیا. پوچھو مسلمانوں سے کہ قرآن کب تک میراث ہے؟ کہیں گے قیامت تک. تو پھر ماننا پڑے گا کہ اگر قرآن میراث بن کر قیامت تک جائے گا تو وارث میں ساتھ ساتھ جائے گا.
اس سے بھی ذرا بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر صلی اللہ محمد والے محمد. بھائی زیر لب نہیں, اس سے بھی ذرا مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر صلی اللہ محمد والے محمد. پڑھوں دو جملے اور یا نہیں؟ میرے سامنے نوح خان بھی تشریف لے آئے ہیں, 2 جملوں کی عادت ہے. بس اب میں نے فضائل پڑھ دیے, ختم ہو گئے فضائل. اب سارا مجمع سوچ رہا ہے جناب جب فضائل پڑھ چکے ہیں تو ختم کریں اتر اب بیٹھے ہے نا, فضائل تو پڑھ چکے اور میں پھر کہہ رہا ہوں واقعی میں نے فضائل پڑھ دی. میرے ساتھ دیتے رہے ذرا, آپ لوگ بول رہے ہیں آپ سارے ماشاءاللہ بولتا مجمع, لیکن یہ آخری کلمہ جو ہے وہ تھک کے نہیں سن رہے, پوری طاقت سے سن رہا ہے تاکہ مسائل کو جو میں بیان کر دوں. لیکن ابھی فضائل کا جو پوچھا باقی پوچھنے کا آپ کو مولا سلامت رکھے, آپ کو, میرے بزرگوں کو, میرے نوجوانوں کو, میرے بچوں کو, سارے صاحبان ذکر کو مولا سلامت رکھے. کہنے کہ جناب جب آپ پڑھ چکے فضائل تو ممبر پر کیوں بیٹھے ہوئے؟ میں نے کہا اب میں فضائل نہیں پڑھ رہا. کہا پھر؟ میں نے کہا اب میں فضائل کی فضیلت میں ایک جملہ پڑھ رہا ہوں. سلامت رہے, آباد رہے, آپ کی سماعتیں مولا آباد رہے, کشور میں ساتھ رہے. ختم ہو گئی, میں نے آیتیں پڑھ دی, میں نے آپ کے سامنے قرآن پڑھ دیا, میں نے تفسیر کے جملے گوشے آپ کو دیا کر دیا. میں نے کہا میں کچھ نہیں پڑھا, کہا بیٹھے کیوں؟ میں نے کہا فضائل پڑھ چکا, فضائل کی فضیلت میں ایک جملہ سناؤں گا. اور وہ جملہ پڑھا, ایک جملہ قیمتی ہے, آیت سنا دی, حدیث سنا دی, جملہ ختم ہونا ہے. جس کی مجلس ہے میرا ساتھ دیتے رہیے گا, جس کی مجلس ہے آپ کے ذہنوں کے اندر ہے, مولا صاحب کو اس کے صدقے میں آباد رکھے, شاد رکھے, سلامت رکھے. کہ اگر جو بیٹھے ہوئے جملے میں ساتھ دیے گا. کہ جناب بولے, کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا بولنا یہ ہے کہ فضائل نہیں سنانا, فضائل کی فضیلت میں جملہ سنانا ہے. اور وہ جملہ یہ ہے کہ دنیا نے آل محمد کے منصب میں, عہدوں میں تو اختلاف کیا, کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا, لیکن کسی کی یہ ہمت نہیں کہ وہ آل محمد کے فضائل کا انکار کر دے. میں جملہ دے رہا ہوں, جو سلامت رہے میرے نوجوان, میرے بزرگ بچے, میرے سلامت رہے. میں پھر ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں, میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں, الموسم میں انشاءاللہ امام باقر کے اندر مولا کے صدقے میں دنیا نے آل محمد کے عہدے میں, منصب میں اختلاف کیا. روز اول سے اختلاف عہدے میں ہے نا, کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا, لیکن کسی کی یہ, مولا میرے سامنے والا, کسی کی یہ ہمت نہیں کہ وہ آل محمد کے فضائل کا انکار کر دے, ہے نا. جھگڑا اختلاف روز اول سے عہدے میں ہے, فضائل میں نہیں ہے. فضائل میں کوئی انکار نہیں کرتا, ہے نا. اچھا تو اب 2 چیزیں ہو گئیں. فضائل وہ ہیں جنہیں سب مانتے ہیں, عہدہ ہوا جو کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا. تو مجھے کہنے دیں کہ جو آل محمد کے عہدے کو نہیں مانتا وہ مسلمان تو ہے, مومن نہیں بن سکتا. لیکن جو فضائل کا منکر ہے وہ نہ مسلمان ہے نہ مومن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سلامت رہے مولا. اس لیے نقطے جملے آپ خود نکال رہے ہیں, آپ کے ذہن آمادہ ہے. مجھے 4-5 منٹ سے اوپر کچھ میں بیان کرنا, اس کے بعد 2 جملے مسائل کے بیان کروں گا, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا جناب ابھی کیسے کہہ دیا؟ آپ نے کہا یہ تو دلیل ہے کہ عہدہ وہ ہے جس میں کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا. تو اگر کوئی انکار کرتے مسلمان ہے مومن نہیں ہے. لیکن فضائل وہ ہے جہاں ادھر والے مان رہے ہیں ادھر والے مان رہے ہیں. تو اگر فضائل کا کوئی منکر ہوگا تو نہ مومن ہے نہ مسلمان ہے, ٹھیک ہے نا. اب ہماری سمجھ میں آ گیا, خلاصہ دے رہا ہوں پوری گفتگو کا, جو بیٹھا ہوا جہاں سے صحیح جگہ سے سننے آ رہا ہے. اب ہماری سمجھ میں آ گیا کہ جناب 2 چیزیں ہو گئی, ایک ہے اختلافی اور ایک ہے اتفاقی. ابھی میں نے بیان کر دیا, عہدہ ہے اختلافی, کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا. فضائل ہے اتفاقی, سب مانتے ہیں, یہاں والے بھی وہاں والے بھی, ہے نا. اب مجھے بتائیں عقل کا فیصلہ کیا ہے؟ عقل مند تو مجھے میرا ساتھ دینا, صاحبان عقل بیٹھے ہوئے. عقل کا فیصلہ کیا ہے؟ عقل کا فیصلہ کیا ہے کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے, ہے نا, تو جو چیز اس اختلاف کو ختم کرے وہ خود اختلافی نہیں ہوتی. آپ کی سماعتوں میں بھروسہ کر رہا ہوں, میں جملہ میرے فائل ہونے پر امید ہے انشاءاللہ آخر تک میرا مجمع ساتھ دے گا. انشاءاللہ میرے بزرگ نوجوان بچے اس جملے کو لے کے اٹھیں گے. آپ نے کہا دلیل کیا ہوئی؟ میں نے کہا بھائی اختلاف ہوگا کسی کا, وہ اپنی دلیلیں دے رہے, یہ اپنی دلیل ہے, وہ اپنے برہان, یہ اپنے برہان, وہ اپنے آرگومنٹس, یہ اپنے آرگومنٹس. ایسا نہیں ہوگا, کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی جو دلیل آ رہی ہے وہ خود اختلافی ہے. تو سمجھ میں آ گیا ہمارے کہ جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہو, جو دلیل آتی ہے وہ اختلافی نہیں ہوتی, وہ اتفاقی ہوتی ہے. اب یہ بات اگر واضح ہو گئی تو میں ایک مثال دے رہا ہوں اور بیان ختم کر رہا ہوں. مجھ سے کسی نے پوچھا جناب کہ ایک سوال کرنا ہے. میں نے کہا کریں. کہنے کہ جناب فلاں صاحب تھک تو نہیں گئے آپ جناب,
صاحب دیگر جملہ کہیں بھی ختم ہو جائے گا تو اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ذرا مل کر بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد و علی محمد صلی علی محمد و علی محمد. بس ختم ہو رہا بیان ختم ہو رہا, لیکن یہ جملہ ادھورا رہ جائے کہ ناقص رہ جائے, آپ کی سماعتوں پر جملہ اتر جائے, میرا آنے کا مختصر ہو جائے. میں نے کہا جناب آپ نے کہا مجھے جناب ایک سوال کرنا ہے. میں نے کہا فرمائیں. کہہ رہے جناب دو دوست ہیں اور میرا سوال یہ ہے کہ ان میں سے فلاں صاحب عالم ہے یا نہیں ہے, اور کہنے کہ جناب میں دونوں کو مانتا نہیں ہوں, آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں کہ ان میں سے فلاں صاحب عالم ہے یا نہیں. میں نے کہا ہے. کہنے کہ جناب دلیل کیا آپ کے پاس, دلیل تھوڑی چاہیے نا. میں نے کہا دلیل ہے ان کا دوست. کہنے کہ بھائی یہ کون سی دلیل, میں نے تو پہلے ہی کہا تھا میرا بزرگ کو ساتھ دینا. کہنے کہ یہ کون سی دلیل ہے. میں نے کہا کیوں. کہنے کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جناب میں تو نہ ان کو مانتا نہ ان کو مانتا. تو آپ کہنے جناب یہ ہے دلیل اس کی, ہے نا. تو دلیل تو آپ کی اختلافی ہو گئی. تو میری سمجھ میں آ گیا کہ جب بھی کوئی اختلافی مسئلے میں دلیل آتی ہے وہ اختلافی نہیں ہوتی, ورنہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, وہ ہوتی ہے اتفاقی. اب مجھے کہنے کے علی والوں, اب میری سمجھ میں آ گیا کہ میرے اللہ نے, کائنات کے رب نے, ارحم الراحمین نے, اکرم الاکرمین نے, اجود الاجودین نے میری شہزادی کونین کو اتنا باکمال بنایا کہ آدم سے زیادہ علم دیا, نوح سے زیادہ شکر دیا, ابراہیم سے زیادہ خلت دی, موسیٰ سے زیادہ حیبت دی, عیسیٰ سے زیادہ زہد دیا, لیکن اس کے باوجود اللہ نے شہزادی کو نہ نبی بنایا نہ امام. اس لیے کہ امامت اور نبوت یہ دونوں عہدے ہیں, اور عہدے ہر دور میں اختلافی رہے. کسی نے آدم کو مانا, کسی نے نہیں مانا, کسی نے نوح کو مانا, کسی نے نہیں مانا, کسی نے ابراہیم کو مانا, کسی نے نہیں مانا, کسی نے موسیٰ کو مانا, کسی نے نہیں مانا. اللہ نے طے کیا کہ اگر میں سب کو عہدہ دوں گا تو جب اختلاف کا مسئلہ آئے گا تو میں دلیل میں کسے پیش کروں گا. اس لیے اس ایک خاتون کو عہدے سے ہٹا کر اتفاقی بنایا کہ اگر مباہلے میں جائے تو نبی کے کام آئے, فدق کا خطبہ دے تو علی کے کام آئے. سلامت رہے. اس بی بی پر بعد رسول کیسی مصیبتیں پڑی کہ سر کے بال بکھرائے, سیاہ چادر اوڑھی, اوڑھنے کے بعد گھر سے باہر نکلی, قبر رسول پر آئیں اور آنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ رسول کے قبر پر رکھے اور کہا السلام علیکم یا ابتا, بابا آپ پر میرا سلام ہو. اس کے بعد وہ مشہور شعر پڑھا, صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ. بابا مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر روشن دنوں پہ پڑتی تو وہ تاریک راتوں میں بدل جاتے. آپ رو رہے ہیں, سیدہ کے عزادار ہیں, ماتم کریں گے, ہاتھ جوڑ کے جملہ کہو. دیکھو بی بی نے جو جملہ کہا نا کہ مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر روشن دن پہ پڑتی تو وہ تاریک ہو جاتے, اس سے بڑا سچ نہیں ہے کائنات کا. لیکن ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی واقعی آپ کی مصیبت کائنات کی سب سے بڑی مصیبتیں ہیں, اور وہ اگر پڑ جاتی دنوں پر تو رات میں بدل جاتے. لیکن بی بی آپ کی ساری مصیبتیں حجرے کے اندر کی اور زینب کی ساری مصیبتیں حجرے کے باہر. خدا آپ کی آوازوں پر رحم کرے. دیکھیں بی بی کے مصائب ہیں اور آپ رو رہے ہیں. پرسے کی مجلس ہے نا, امام زمانہ کو پرسہ دے رہے ہیں المحسن ہال میں بیٹھے ہوئے. میں ایک جملہ کہوں گا, شرفا بیٹھے ہیں شہر کے, جب کسی کے ہاں کوئی مرتا ہے, شرفا بتائیں مجھے, گھر میں سفید چادر بچھائی جاتی ہے کہ لوگ تعزیت کے لیے آئیں گے, ایسا ہوتا ہے نا, چادر بچھاتے ہیں اور لوگ واقعی تعزیت کے لیے آتے ہیں. میری بیوی نے بھی بعد رسول اپنے گھر میں سفید چادر بچھائی کہ لوگ تعزیت کے لیے آئیں گے. شام تک بیٹھی رہی, کوئی تعزیت کو نہ آیا. دوسرا دن گزر گیا, کوئی تعزیت کو نہ آیا. تیسرے دن کچھ قدموں کی چاپ محسوس ہوئی. فضا سے کہیں گے فضا دروازہ کھول دے, شاید تعزیت کرنے والے آئے. کہنے کہ بی بی تعزیت کرنے نہیں آئے, گھر کو جلانے کے.
बीबी अपने बाप से शिकवा करके आपके दिल पर चोट है, अपने घर में आई और अब बीबी का दस्तूर था कि सुबह से शाम तक अपने बाबा को याद करके रोती रहती। बीबी रो रही है, अली आए, बीबी गांव तकिए से टेक लगाए हुए थे। अली ने सलाम किया, बिन्त रसूल आप पे सलाम। बीबी ने जवाब दिया, कहने लगे बीबी शहजादी बिन्त रसूल, मदीने वालों ने आपको सलाम कहा है और ये कहा है कि आप अपने रोने के लिए एक वक्त मुअय्यन कर लें, इसलिए कि आपके रोने से हमारे कारोबारी दुनियावी में खलल पड़ता है। बीबी मसनत से टेक लगाए हुए थी ना, उठ के बैठ गए और कहने लगी खुदा आपकी आवाज़ों पर रहम करे। कहने लगी अबुल हसन मदीने वालों से जाके कह दें कि उनके रसूल की बेटी अब उन्हें ज्यादा दिन परेशान नहीं करेगी। और सुनो अबुल हसन, मैंने जिंदगी में तुमसे बहुत कम कोई ख्वाहिश की, तो मेरे लिए जन्नतुल बकी में एक मकान बनवा दो जहां जाकर मैं अपने बाबा पर गिरिया करूं। अली ने अपने हाथों से हुजरा तामीर किया, बैतुल हुज़न। बीबी का दस्तूर था सुबह सवेरे सारे बच्चों को लेकर जन्नतुल बकी बैतुल हुज़न में तशरीफ ले आती, दोपहर तक गिरिया करती। दोपहर को बच्चों को हवाई ज़रूरिया से फारिग करके खाना खिला के फिर चली जाती। शाम को लौटती। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, ये अज़ा के दिन है। मख्तल कहता है एक एक दिन शहजादी उस हुजरे में रोती थी अपने बाप को याद करके। खुदा आप रो रहे हैं, खुदा आपके आंसुओं को रुमाले सईदा में जगा दे। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, एक दिन बीबी अपने बच्चों के साथ घर में दाखिल हो रही थी और अली घर के दरवाजे से बाहर निकल रहे थे। दोनों का आमना सामना हुआ दरवाजे पर। अली ने शहजादी की सूरत देखी और कहा बिन्त रसूल बात क्या है? जिस दिन से पैगंबर का इंतकाल हुआ है उस दिन से आज तक मैंने तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं देखी। ये आज तुम्हारे चेहरे पर खुशी कैसे? बस ये सुनना था कि शहजादी ने एक ठंडी सांस ली और कहने लगी अबुल हसन क्या पूछते हो? बैतुल हुज़न में रोते रोते मेरी आंख लग गई। मेरे बाबा मेरे ख्वाब में आए, मुझे सीने से लगाया, मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगे फातिमा तेरी मुसीबतों के दिन खत्म हो गए, आज तू मेरे पास आने वाली है। खुदा आपके पुरसों कबूल करे। तो अली ये जो तुम मेरे चेहरे पर खुशी देख रहे हो ना, ये बाबा से मिलने की खुशी है। अली बाहर जा रहे थे ना, अली पलट आए। अबुल हसन दोनों बच्चियों को कनीज के हवाले करो। अली ने कनीज को बुलाकर दोनों बच्चियों को कनीज के हवाले किया। कहा बिन्त रसूल बात क्या है? कहा दोनों बेटों से कहो कि नाना की कब्र की ज़ियारत को जाए और इन्हें भेज कर मेरे पास बैठ जाओ, मैं तुमसे कुछ वसीयतें करना चाहती। एक आपके आंखों में आंसू हैं, खुदा इन आंसुओं को रुमाले से जगा दे। एक मासूम ज़ौजा की वसीयत मासूम शौहर से। अली ने बच्चों को कनीज के हवाले किया, बेटों से कहा नाना की कब्र की ज़ियारत को जाओ। हसनैन गए और एक दरवाजा फेर दिया। कहा अबुल हसन मेरे करीब आके बैठ जाओ। अली बैठ गए। कहा बिन्त रसूल बतलाओ। कहा अबुल हसन मेरी पहली वसीयत यह है कि अगर पूरी जिंदगी में कभी मैंने तुम्हारे हक खिदमत में कोई कोताही की हो तो मुझे यही माफ कर दो। अली कांपने लगे। कहा बीबी तुम साहिब ततहीर हो, तुमसे कोई कोताही नहीं हुई। कहा अबुल हसन मेरी दूसरी वसीयत यह है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे बेमां के होंगे, यतीम होंगे, तो अगर वो कोई तकसीर करे तो चूंकि यतीम बच्चे होंगे ना, उनसे बुलंद आवाज से बात ना करना। कहा नहीं बीबी तुम्हारे बच्चे भी साहिबाने तकसीर है, उनसे किसी तकसीर का कोई इम्कान नहीं। कहा मेरी तीसरी वसीयत यह है कि मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाया जाए और दुश्मनों को मेरे जनाजे में शिरकत की इजाजत नहीं दी जाए। और मेरी चौथी और आखिरी वसीयत यह है कि दफनाने के बाद मुझे भूल ना जाना, कभी कभी सलाम के लिए मेरे कब्र पे आते रहना। अली ने वसीयतें सुनी और कहा बिन्त रसूल तुमने तो अपनी वसीयतें कर दी, अब मेरी वसीयतें भी सुनती जाओ। मैं जब तुम्हें ब्याह के लाया तो मैं नादार था, तुम्हारे हक को अदा न कर सका, तो अपने बाबा से मेरी शिकायत न करना।
کہا نہیں علی تم نے میرے پورے حق کو ادا کیا ہے، خدا آپ کی آنسوں کو رومال سجدہ میں جگہ دے۔ کہا میری دوسری وصیت یہ ہے کہ اپنے بابا کو میرا سلام کہنا، میری تیسری وصیت یہ ہے کہ اپنے بابا کو بتانا کہ ان کی امت نے میرے ساتھ کیا کیا، اور میری آخری چوتھی وصیت یہ ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد میں تمہاری قبر پہ آتا رہوں گا، سلام بھی کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جواب سلام میں اپنے کانوں سے سنو۔ بی بی نے وصیتیں کی، علی نے سنی، علی نے وصیتیں کی، گھر سے نکل کر مسجد میں تشریف فرما ہوئے۔ ادھر بی بی نے اپنی کنیز کو بلایا، کہا میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک ذکر الہی کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ فاطمہ زندہ ہے، اور جب ذکر الہی کی آواز بند ہو جائے تو سمجھنا کہ فاطمہ دنیا میں نہیں رہی۔ ادھر بی بی حجرے میں گئی ہیں، کنیز دروازے پر بیٹھ گئی، بی بی تلاوت کر رہی ہے، وہ سن رہی ہے، بی بی نماز پڑھ رہی ہے، بی بی تسبیح کر رہی ہے، رونے والے ایک مرتبہ تسبیح کی آواز منقطع ہوئی، علی مسجد میں ہے، جانتے کنیز نے کیسے علی کو خبر دی؟ ہمت رہی ہے کہ زبان سے کچھ کہے، سر سے چادر اتاری علی کے قدموں پہ ڈال دی۔ علی نے صورت دیکھی، کنیز کی، اٹھ کر کھڑے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، شہزادی نے قضا کی۔ علی گھر میں آئے، حجرے میں داخل ہوئے، وصیت کی کہ اپنے ہاتھوں سے غسل دینا۔ میں کیسے پڑھوں؟ حجرے میں جس مقام پہ علی غسل دے رہے تھے، حجرے کے باہر علی کے صحابی کھڑے تھے، ایک مرتبہ غسل دیتے دیتے علی نے بلند آواز سے رونا شروع کیا۔ خدا آپ کے باتوں پر رحم کرے۔ دوستوں کا دستور ہے نا کہ جب دوست کوئی مصیبت میں ہو تو اسے تسلی دے۔ جب ان علی کے چاہنے والوں نے علی کے رونے کی آواز سنی تو پکار کے کہنے لگے مولا آپ تو فاتح خیبر ہے، آپ تو فاتح خندق ہے، آپ تو بدر حنین کے فاتح ہے، آپ سید الصابرین ہے، مولا آپ رو رہے ہیں؟ رو کے کہنے لگے کہ میں کرنا تو چاہ رہا ہوں صبر، لیکن پہلو کا زخم مجھے صبر کرنے۔ آخری جملہ، اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا۔ خدا آپ کے ماتم قبول کرے۔ جنازہ تیار ہو گیا، بچے یاد آئے، حسن، حسین، زینب، ام کلثوم۔ حسن 7 سال کے، حسین 6 سال کے، زینب 4 سال کی، ام کلثوم 2.5 سال کی۔ ایک بڑا تاریخ نے لکھا کہ علی نے جنازہ رکھ کر حجرے میں بچوں کو آواز دی، یا حسن، یا حسین، یا زینب، یا ام کلثوم، حلموا الی جرقتکم، بیٹو آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ مقتل کہتا ہے کہ 2 بچے آ گئے ماں کا چہرہ دیکھنے، حسن آ گئے، ام کلثوم آ گئی۔ گھر کی کنیز کہتی ہے کہ 2 بچے ماں کا چہرہ دیکھنے چلے گئے اور 2 بچے وہیں دروازے پہ کھڑے رہے۔ چھوٹے بچے کا ناز دیکھا، حسن آ گئے ماں کے آخری دیدار کو، ام کلثوم آ گئی ماں کا چہرہ دیکھنے، حسین وہی کھڑا رہا، زینب وہی کھڑی رہی۔ علی نے آواز دی بچوں